السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا جو مسئلہ ہے، مسافر امام نے مقیم مقتدیوں کو پوری نماز پڑھا دی، اس کے بارے میں۔ تو اس حساب سے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ مسافر امام نے بھولے سے 4 رکعت نماز پڑھا دی تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اصل بات تو مسجد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مقیم ہے اور وہ نماز پڑھا سکتا ہے تو نماز وہ پڑھائے، اور اگر بالفرض کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ امام کوئی نہیں ہے، یعنی امام نہیں آیا، اب نماز کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا، اور کوئی ایسا شخص موجود ہو جو مسافر ہے، یا وہ امام جو مسافر ہے، اب اس کی نماز تو 2 ہی رکعت مانی جائے گی، اور باقی نماز کا کیا کرنا؟ تو اس حساب سے اگر مسافر نماز پڑھا رہا ہے تو 4 رکعت اگر اس نے پڑھا دی ہے تو اس میں کیا مسئلہ پیش آئے گا؟ اس کا جواب سنیے۔ جواب: اگر مسافر امام 4 رکعت نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے مقیم مقتدیوں کی فرض نماز ادا نہ ہوگی۔ البتہ امام نے اگر قاعدہ اولیٰ کر لیا ہے تو خود اس کی اور مسافر مقتدیوں کی نماز اخیر میں سجدہ سہو کرنے سے درست ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دیا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور وقت کے اندر اعادہ کی زیادہ تاکید ہے، اور وقت نکلنے کے بعد اتنی تاکید نہیں۔ اب بات تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ جیسے کسی مسافر امام نے نماز پڑھائی تو اس کو تو یہ چاہیے کہ 2 رکعت میں سلام پھیر دے، اور باقی جو مقتدی ہیں وہ سلام نہ پھیر کر کے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی 2 رکعت نماز پوری کر لیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اگر مسافر نماز پڑھائے تب۔ نماز 2 رکعت پڑھانی ہے اس کو، 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت میں وہ سلام پھیر دے، باقی مقتدی 2 میں کھڑے ہو جائیں، نماز مکمل کریں۔ اگر بھول کر کے مسافر نے نماز 4 پڑھا دی، قاعدہ اولیٰ کر لیا، قاعدہ آخرہ میں بھی، تو اس کو چاہیے کہ سجدہ سہو کرے، یعنی سلام پھیر کر 2 سجدہ کرے، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدہ کرے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا اور اس نے سلام پھیر دی تو پھر وہ ساری نماز پھر سے دہرانی پڑے گی، اور اگر اس نے سجدہ سہو یعنی امام نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ شامی زکریا سے لیا گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ سارا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، سجدہ سہو 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں۔ خیر ایسا تو کبھی بہت مشکل سے ہوا ہوگا کسی کے ساتھ کہ جو 4 کے بجائے 6 پڑھ لیں۔ زیادہ تر لوگ 4 کو 2 ہی میں تبدیل کر لیتے ہیں، 4 کو 3 میں کر لیتے ہیں، یا کبھی کبھی 5 پڑھا لیتے ہوں گے۔ خیر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جو سوال ہے کہ اگر ہم نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت سے شروع کی، بھولے سے 5 رکعت پڑھ لی، پھر ہم نے اس میں 1 رکعت کا اضافہ کر کے 6 رکعت پڑھ لی، تو کیا ہماری 4 رکعت فرض ادا ہو گئی یا سب نفل ہو گئی؟ بہتر سوال ہے کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ ہم 4 رکعت ہمیں پڑھنا تھا، 5ویں پڑھ لی بھولے سے، اس کو لگا کہ یہ تیسری رکعت ہے، 5ویں رکعت میں تیسری میں کھڑے ہونا ہوتا ہے اور وہ 5ویں میں کھڑا ہو رہا ہے، تو اس کو لگا کہ یہ تیسری رکعت ہے۔ اب اس نے 6 پڑھ لی، یا 5 میں پہنچ کر کے اس نے سوچا لاؤ 6 کر لیں کہ شاید 2 رکعت نفل مانی جائے اور 4 ہماری فرض میں یعنی ہو جائے، تو کیا ایسا ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب سنیے۔ صورت مسئولہ میں اگر قعدہ کر کے کھڑا ہوا اور پھر 6 رکعت پر سلام پھیرا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو 4 رکعت فرض اور 2 نفل ہو گئیں، اور اگر چوتھی رکعت پر قعدہ کے بغیر 6 رکعت پڑھی ہیں تو فرض نماز باطل ہو گئی اور یہ سب نفل ہو گئی، فرض دوبارہ پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔
نہیں آئی تو ہم سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کے لیے نیت باندھے، یہ سوال ہے کہ نماز پڑھنا، اس نے نیت باندھ لی نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز پڑھ رہا، نیت باندھ لی، اس کو 4 رکعت پڑھنی تھی، اب وہ 6 اس نے پڑھ لی، تو 6 پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، تو اس کو یہ چاہیے کہ 6ویں رکعت میں سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو کر لینے سے اس کو 2 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا، 4 فرض اس کے ادا ہو جائیں گے، اور 4 فرض الگ، 2 نفل الگ مان لیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے قاعدہ کیا ہے تو یعنی ہر 2 رکعت میں اس نے اتحیات پڑھی ہے، اتحیات دوسری رکعت میں، پھر چوتھی رکعت میں، پھر 6ویں رکعت میں، اس طریقے سے اگر اس نے نماز پڑھی ہے اور اس نے سجدہ سہو کر لیا آخر میں، تو اس کی 2 رکعت نفل اور 4 رکعت فرض یہ اس کی ادا ہو جائے گی اور ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اس نے چوتھی رکعت میں تحیات کی مقدار نہیں بیٹھا، یعنی قاعدہ نہیں کیا، اس میں بیٹھا نہیں اور وہ پڑھ گیا، یعنی کھڑا ہو گیا، 6 رکعت پڑھ لی، اب 6 میں سے 4 رکعت باقاعدہ بغیر قاعدے کے، 4 رکعت بغیر قاعدے کے جو بیچ میں ہوتے ہیں، تو وہ قاعدہ نہیں کیا تو وہ پھر سے نماز دہرانی پڑے گی۔ اور یہ مسئلہ ہے تحتاوی زکریہ سے۔ یہ بھی مسئلہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جو بھی بات سمجھ میں آ جائے اس کو چاہیے کہ عمل کریں اور اپنی بات دوسروں کو بھی بتائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ اس زمانے میں نہ کوئی قلم تھی، نہ کوئی جو ہے کتاب ہوا کرتی تھی، نہ کوئی بورڈ ہوا کرتا تھا جس پر چاک سے لکھ کر کے سمجھا دیا جائے۔ بس اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک سے حدیث بیان کرتے، صحابہ اس کو ذہن نشی کر لیتے اور اس کا مذاکرہ کرتے، گھر میں آ کر کے اس حدیث کو دہراتے اور اپنے گھر میں بیوی بچوں کو اور لوگوں کو، دوستوں میں اس کو شیئر کرتے، تو وہ اس سے ذہن نشی ہو جاتی تھی اور جو یاد ہو جاتی تھی۔ تو جتنا ہم سنیں اتنا خود جا کر کے لوگوں سے زبانی بتانے کی کوشش کریں، اتنا ہمارے ذہن میں وہ چیز اتر جائے گی۔ اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ جتنے لوگ دیکھیں گے شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جائے اور ہمارے بھی اور آپ کا بھی نیکی کا حصہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔